الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شمع تابان عرش آستان نبی، غم گسار نبی تبعدان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق کے آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. آج 17 رمضان المبارک تھی اور 18 رمضان المبارک کی شب ہے. سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، تمام مومنین کی ماں اور نبی کریم علیہ السلام کی محبوبہ اور معشوقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہم پیش کریں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی ہیں تو پیدائش کے وقت آپ کے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں الحمدللہ مسلمان تھے، دین اسلام قبول کر چکے تھے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا اعزاز ہے. ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے کاشان نبوت میں مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں تشریف لائی. یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبوبہ اور بہت چہیتی بیوی ہیں. شرح الزرقانی الفصل الثالث فی ذکر ازواج الطاہرات ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3785 میں نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو. اللہ رب العزت کی قسم، مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لیے آپ میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. یہ وہ میری زوجہ ہے کہ جس کے لحاف میں مجھ پر اللہ کی وحی اتری ہے. کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا اکرام ہے. ہم قربان جائیں اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص قربت ہے نبی کریم علیہ السلام سے، رفاقت ہے، اس کے حوالہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں. صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی بوفاتہ حدیث نمبر 4449. آپ فرماتی ہیں کہ جب مزاج رسول شدت مرض کی وجہ سے گرانی محسوس کر رہا تھا، اس وقت میرے پاس میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے سرتاج صاحب معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے.
میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ آپ کے لیے مسواک لوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں کے ساتھ سر مبارک سے اشارہ فرمایا۔ اس اشارے مبارک کا جو مقصد تھا، مطلب تھا، حضور فرماتے جی میرے لیے بھی ایک مسواک آپ لے لیں۔ تو میں نے عبد الرحمن سے حضور کے لیے مسواک لے لی، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت محسوس ہوئی مسواک۔ میں نے عرض کی کہ کیا میں اسے نرم کر دوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اشارے سے فرمایا نرم کر دو۔ میں نے مسواک چبا کر نرم کی، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں دست اقدس داخل فرماتے اور اپنے چہرہ انور پر مس کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے عرض کرنے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی رفیق اعلیٰ، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرض کی شدت کے عالم میں بھی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے منہ سے مسواک کو چبا کر نرم کر کے حضور کو دے رہی ہیں، اور حضور اس مسواک کو استعمال فرما رہے ہیں۔ محبت کا عالم دیکھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کتاب البخاری کتاب المغازی میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میری باری کے دن میری گردن اور سینے کے درمیان حضور نے مثال فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے موت کے وقت میرا اور آپ کا لعاب اقدس ملا دیا، وہ یہی لعاب اقدس تھا۔ مسواک چبا کر کے آپ نے دیے نا، تو لعاب سیدہ عائشہ صدیقہ اس مسواک میں ہے، پھر حضور نے اس مسواک کو استعمال فرمایا تو لعاب دہن مبارک اس میں مل گیا۔ کس قدر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، جن کے دلوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا بغض ہے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ آج بھی سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ اگر بیوی اہل بیت نہیں ہے، گھر اہل خانہ نہیں ہے، تو پھر اہل خانہ کہتے ہیں کس کو؟ جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے شمار نہیں کرتے، کیا وہ یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنے گھر والا شمار نہ کرے؟ اگر ان کی ماں ان کے گھر کا حصہ نہیں ہے تو پھر کہاں کا حصہ ہے؟ کوئی صاحب عقل بندہ یہ بات سوچ بھی سکتا ہے کہ ماں یعنی باپ کی جو بیوی ہے وہ اہل خانہ سے نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں جو سب سے پہلے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ تمام ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اہل بیت میں ہیں، اور اہل بیت ہی ہیں، جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھے۔ پھر فرماتی ہیں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نکاح سے قبل سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، یہ نکاح من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ بھی اس بات میں راضی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو۔ تبھی تو جبریل امین کو بھیجا اور صورت دکھائی، خواب میں بھی حضور کو صورت دکھائی جا رہی ہے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔
دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی زوجہ ہے، دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی مبارک صورت دکھائی جاتی ہے، جبریل امین سبز رنگ کا ریشمی لباس لے کر کے آتے ہیں، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی صورت دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی زوجہ ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو، کیا عظمت پائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے، اللہ! تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راحت قلب روح روان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات میں لاکھوں سلام۔ پھر آپ فرماتی ہیں میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، اور یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ جس برتن کے پانی سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتی تھی، اسی برتن سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی استعمال فرماتے تھے۔ یہ قربیت کی اور قرابت کی اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں؟ کس قدر حضور محبت فرماتے سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ اس لیے جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرے گا، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی، امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوا، یعنی کوئی بھی زوجہ محترمہ اگر سامنے سوئی ہوتی ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بیدار فرماتے تھے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ سامنے آرام فرما ہوتی ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ اعزاز خداوندی جو میرے سوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا سیدہ ام سلمہ سے کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، یہ میری وہ زوجہ ہے کہ جس کے لحاف میں مجھ پر وحی اتری ہے۔ وہی مطلب اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو چاہتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی زوجہ محترمہ ہے، وہی کو نازل فرما رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وفات اقدس کے وقت حضور اب کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اب کیا عالم ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ آخری ادوار ہیں، آخری لمحات ہیں اس دنیا میں بظاہر مثال کے، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ کی مبارک گود میں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور کا وصال ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری باری کے دن وصال فرمایا، اور حضور اقدس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر انور خاص میرے گھر میں بنی ہے۔ آج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک روزہ ہے وہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر میں ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو آپ پر تہمت باندھی جاتی ہے، اس تہمت کے حوالے سے یہ واقعہ افک ہے۔ واقعہ افک ہے کیا؟ یہ واقعہ افک جو ہے یہ غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہے جو شعبان 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اس غزوہ کے مشہور واقعات میں انصار و مہاجرین کو لڑانے کی ناکام منافقانہ سازش تھی، یعنی مہاجر اور انصار جو صحابہ ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کفر پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے یا مسلمانوں سے محبت کرنی ہے، یہ مسلمانوں نے سوچنا ہے۔ تو غزوہ بنی مصطلق جو ہوا تھا اسے غزوہ مرے سیع بھی کہتے ہیں، مرے سیع بھی کہتے ہیں،
شعبان 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ اس کی سب سے مشہور جو اس کا واقعہ ہے وہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانا تھا۔ منافقین نے پوری تیاری کرنی تھی کہ انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں لڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، یہ بھی غزوہ مستلق میں، بنی مستلق میں ہوا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والا بے بنیاد الزام اور جھوٹا الزام ہے جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ، بہتان۔ آج بھی جو بندہ اس واقعے کو بیس بنا کر سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھتا ہے، وہ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ یہ سوچ لے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ مبارک حدیث کے حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہو، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور واقعہ افک جو ہے وہ ہے ہی جھوٹ پر مبنی۔ اس کو پھیلانے والا جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق، رئیس المنافقین، بدبخت، اس نے اس واقعے کو ایک عجیب رنگ دے کر کے اس کو افواہی طور پر پھیلایا تاکہ سیدہ طیبہ کی عفت پر حملہ کیا جائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر پر بالواسطہ اٹیک کیا جائے تاکہ حضور پر تانا تشنی کی جا سکے۔ نعوذ باللہ، اس بدبخت کا یہ پلان تھا جو اللہ رب العزت نے نیست و نابود فرمایا۔ واقعہ افک ہے کیا؟ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے مابین قرآن نازل فرماتے تھے۔ جس کے نام کا قرآن نکل آتا حضور نبی کریم علیہ السلام اس کو اپنے ہمراہ سفر پر لے جاتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے غزوہ میں شرکت کے لیے ہمارے درمیان قرآن نازل کی تو اس میں میرا نام نکل آیا۔ آیت حجاب کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ یہ پہلا سفر تھا میرا۔ میں کجاوا میں سوار رہتی اور اسی میں سفر کرتی۔ ہم چلے یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے۔ ہم واپسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو آپ نے اس رات وہاں سے کوچ کا اعلان فرما دیا۔ رات ہم ایک جگہ پر مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پر ہمیں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن حضور نے رات ہی کے وقت میں ہمیں وہاں سے چلنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی، قضاء حاجت کے لیے لشکر سے تھوڑی دور چلی گئی۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اپنے کجاوے کی طرف واپس آئی تو میں نے اپنے سینے کو مس کیا، کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ میں اس ہار کی تلاش کے لیے واپس پلٹی ہوں، اس کی تلاش نے مجھے روک لیا، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو میرا ہودج یعنی کجاوا اٹھانے والے تھے، کیونکہ آپ کا وزن جو تھا نا وہ اتنا نہیں تھا، وہ جو کجاوا آپ کا اٹھا رہے تھے انہوں نے جب کجاوے کو اٹھایا ہے اور اونٹ پر اس کو سوار، اونٹ پر رکھا ہے جس اونٹ پر آپ سوار تھی، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ سیدہ جو ہے نا اپنے ہودج میں اپنے کجاوے میں تشریف فرما نہیں ہے، کیونکہ آپ فرماتی میں اس وقت میری عمر جو تھی اس وقت 9 برس کی تھی۔ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو اٹھایا اور چل دیے۔ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ میں لشکر کی جگہ پر آئی تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ مجھے گم پا کر کوئی میری تلاش میں واپس آئے گا۔ اسی اسنا میں بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی۔
حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، وہ صبح کے وقت میری جگہ کے قریب آئے اور دور سے کسی سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، اور اس سے پہلے انہوں نے آیا حجاب یعنی آیا حجاب جو پردے کا حکم تھا نا، اس سے پہلے یہ اس سے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچانے، کیونکہ آیت حجاب ابھی نہیں اتری تھی، آیت حجاب اب اتری ہے غزوہ مصطلق سے پہلے۔ انہوں نے فوراً پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب انہوں نے یہ پڑھا میری بھی آنکھ کھلی، میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپا، اور اللہ رب العزت کی قسم ہم نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے علاوہ ان سے کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا، میں اٹھی اور اس سواری پر سوار ہو گئی، اور وہ اونٹ پکڑ کے آگے آگے پیدل چلنے لگے، حتیٰ کہ ہم دوپہر کی سخت گرمی میں لشکر کے پاس آئے اور وہ آرام کرنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ ہم لشکر میں پہنچے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہلاک ہوا جو شخص ہلاک ہوا جس نے بہتان باندھنے میں بہت زیادہ حصہ لیا، وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے اس واقعے کو نیا رنگ دیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر دی گئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس عفق کے متعلق باتیں کی جاتی اور انہیں پھیلایا جاتا، اور وہ ان کی توثیق کرتا، یعنی کہتا یہ بالکل صحیح ہے۔ کوئی بھی بات سیدہ سے گھڑ کر کے اس محفل میں بیان کی جاتی اور یہ اٹھ کر کے کہتا بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوگا، نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر ہم مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد میں 1 مہینہ بیمار رہی، لوگ بہتان لگانے والوں کی گفتگو میں مشغول رہے، مصروف رہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لوگ تھے بہتان باندھ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اور یہ الزامات اور بہتان ان کی حیثیت کیا ہے وہ آج آپ اپنے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الزام جس طرح لگائے جاتے ہیں، جس طرح جھوٹ کو سچ بنا کر کے مارکیٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، تو ہماری عقلیں تو ماشاءاللہ اتنی پائے کی ہیں کہ ہم کسی بھی افواہ کو سچ مان کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ عفق ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر اور آپ کی بارے میں سورہ نور میں آیت تطہیر نازل فرما کر کے ان منافقین کے منہ بند کر دیے۔ یہ وہ عظیم الشان اللہ کے حبیب کی زوجہ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک نہیں 10 آیتیں قرآن کے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جن کی شان میں، جن کی عظمت میں، جن کی فضیلت میں اللہ کا کلام اترا ہے، ان کی ذات پر بہتان اور ان کی ذات پر الزام تراشی کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات پر بہتان باندھنے سے سیدہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں آنے والا، ہاں بہتان باندھنے والے پر بہت کچھ فرق آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے۔ تو سورہ نور کی جو آیت کریمہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم ولا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ یہ کہ بڑا بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم، تم ہی میں ان کی ایک جماعت، لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ جھوٹے انسان صحابہ کی صف میں گھس کر کے چھپے ہوئے تھے، اللہ نے اس واقعے کے ذریعے ان جھوٹوں کو آشکار کر دیا، حق اور باطل جو ہے نا وہ واضح ہو گیا۔ جو نام کے مسلمان تھے،
حقیقتاً مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر کیا، اور جن کے دلوں میں حقیقتاً اللہ کے پیارے حبیب کی محبت تھی اور وہ پرملال تھے، چاہتے تو نبی کریم علیہ السلام بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی دیتے، لیکن زوجہ محترمہ ہے، جب انہوں نے الزام لگاتے وقت یہ خیال نہیں کیا کہ ہم الزام کس پر لگا رہے ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی زوجہ محترمہ کی طرفداری فرما رہے ہیں، اس لیے حضور خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاک دامنی کی گواہی دی، اور اللہ نے سورہ نور کی آیت اتار کر کے قیامت تک کے لیے ہر اس جھوٹے کے منہ کو بند کر دیا کہ جو سیدہ کی پاک دامنی پر انگلی اٹھاتا ہے، کہ کوئی عائشہ صدیقہ کی ذات مطہرہ پر انگلی نہ اٹھائے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پاک دامنی کی قرآن گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پھیلایا، اور جو اس میں حصہ دار بنا وہ اپنے اپنے حصے کا گناہ لے کر کے گیا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ، کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں والمؤمنات بأنفسهم خیرا، اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا تھا، وقالوا هذا إفك مبين، اور یہ کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ نور کی یہ 10 آیات اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی تطہیر میں نازل فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے کہ یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت نشانیوں کو کھول کھول کر تم پر واضح کرتا ہے۔ مومن عام مسلمان کے لیے ہمارا دین تعلیم نہیں دیتا، ہمارا دین کہتا ہے مسلمانوں میں گمان اچھا کرو، مسلمانوں کے لیے بدگمانی نہ پیدا کرو اپنے دماغوں میں، مسلمان کے لیے برا نہ سوچو، اور ہم یہاں پر بدگمانی ڈالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں یا بد زبانی کرتے ہیں کس ذات کے لیے؟ وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امہات المؤمنین، وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ مومنین کی ماں، اپنی ماں پر کوئی تہمت نہیں لگاتا، اپنی ماں پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگاتا۔ اس وقت بھی بڑی باتیں بنی، بڑے بہتان لگے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے صبر فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سورہ نور کی 10 آیت نازل ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائی ہیں، اور امام بخاری جو نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافک میں حدیث نمبر 4143، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کی، بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک، میں اللہ کا ہی شکریہ ادا کرتی ہوں، نہ آپ کا نہ کسی اور کا، کہ اس نے میرے پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شمع تابان نبی، عرش آستان نبی، غم گسار نبی، تبعدان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، عظمت حسن معمور جن کی گواہ، عفت ذات مستور جن کی گواہ، شان رب چشم بد دور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ،